الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بڑی محبت سے بآواز بلند نماز والا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، محترم خواتین، جمعہ والا دن درود پاک کی کثرت حدیث کی روح سے شب جمعہ پر اور جمعہ والا دن جو درود پڑھا جاتا ہے اللہ کے ملائکہ وہ درود بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے ہیں. اور یہاں تک فرمایا درود بھیجنے والے کا نام بھی لیا جاتا ہے اور اس کے والد کا نام بھی آقا کے سامنے لیا جاتا ہے. مل کر کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک درود ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، ایک وہ درود جو نبی کے روزے پہ کھڑے ہو کے پڑھا جائے. سبحان اللہ. ہمارے جمعہ کے نمازی، ہمارے حضرت کے تربیت یافتہ، ان کے والد ماجد
میرے سامنے میرے نوجوان حاجی عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے، یہ عمرہ کی سعادت کر کے واپس آئے۔ میں نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے میرے ساتھ رابطے میں تھے، ماشاءاللہ ایک ہیجانی کیفیت تھی، پھر روزے پر پہنچتے ہوئے کیفیت اور بنتی ہے، وہ بھی اللہ کسی کسی کو نصیب کرتا ہے۔ یقیناً ان کے وہاں پہ آنسو نہیں رک رہے تھے، یہ سوچ کر کہ میں کہاں اور وہ ذات کہاں، کہ آج اللہ نے اتنا قرب عطا کر دیا۔ یقینی طور پر ہم دعا گو ہیں۔ انہوں نے مجھے وہاں سے بتایا کہ میں جمعہ کی ہر نمازی کے لیے، اس ادارے کے لیے، مسجد کے لیے، اس کے ساتھ جڑنے والے لوگوں کے لیے اللہ کریم سے دعائیں کر رہا ہوں۔ میں نے بھی یہ درخواست کی، میں نے کہا آپ آئے ہوئے ہیں مکہ میں، مدینہ میں، سب کے لیے دعا کریں، اللہ آپ ان کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرما دیں۔ میری دعا ہے اس سفر مبارک میں انہوں نے جتنی دعائیں کی، ماشاءاللہ ہمارے اور نمازی بھی عمرے پر گئے ہوئے، آج صبح بھی ان کا مکہ مکرمہ سے رابطہ ہوا ہے۔ آپ حضرات کے لیے دعاؤں کا سلسلہ مکہ میں بھی جاری ہے، مدینہ میں بھی جاری ہے۔ جو جمعہ پڑھنے والے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، رمضان میں آنے والے، تاک راتوں کا حصہ بننے والے، اعتکاف کرنے والے، عیدین کی نمازیں پڑھنے والے، بلکہ یہاں تک میں کہتا ہوں جو اس ادارے سے، ہمارے بزرگوں سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے۔ یقیناً وہاں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی کہ انہوں نے میری طرف سے بھی، سارے نمازیوں کی طرف سے آقا کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اللہ جنہیں چاہتے ہیں اپنے دروازے پر بلاتے، ہر کوئی جا نہیں سکتا ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو پہنچ کر بھی پیاسے واپس آ جاتے ہیں، ایسے بھی لوگ جاتے ہیں۔ وہاں پہ سین حرم میں ایک نماز پڑھی جائے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ایک نماز پر آقا نے فرمایا مدینہ منورہ میں جو میری مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ اسے 50,000 نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اگلی حدیث فرمایا جو دور سے درود پڑھا جاتا ہے، وہ درود ملائکہ مجھ پر پہنچاتے ہیں، جیسے شب جمعہ کا دن، ہمارے اکابرین تو کہتے ہیں جمعہ والے دن سارے وظیفے چھوڑ دیجئے، درود نہ چھوڑیے، ادب کے ساتھ بیٹھ کر بھائی 1-2 گھنٹے نکال لیں، عصر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت نکالیے۔ بعض ساتھی جلدی میں کہتے ہیں دکان پہ جا رہے ہیں، ہاں کاروبار کیجئے، معیشت کا نظام ہے، کہتے ہیں ہمیں درود آتا نہیں عصر کے نماز کے بعد والا۔ میں کہا کرتا ہوں بیٹھ جائیے درود پڑھنے والوں کے پاس، جو رحمتیں پڑھنے والوں پر اترے گی اللہ آپ کو بھی رحمتیں عطا فرما دے۔ نہ چھوڑیے اسی مجلس۔ ہمارے بزرگ کہتے تھے مدینہ منورہ جب جاؤ تو پھر نبی کے روضے پر کھڑے ہو کر رب کو مخاطب کر کے کہو اللہ جو رحمتیں آپ یہاں پر اتارے، اس رحمت میں مجھے صرف 1 قطرہ چاہیے۔ کسی نے کہا نہیں یہ قطرہ نہیں، یہ قطرے کا کروڑواں حصہ بھی مل جائے تو دنیا کے لیے بھی کافی ہے، آخرت کے لیے بھی کافی ہے۔ کروڑواں حصہ جو اللہ کی رحمتیں نبی پر اتر رہی ہیں، مجھے کہنے دیجئے جو رحمتیں نبی پر اترے، ارے نبی کے ساتھ جو لیٹے ہوئے ہیں ان پر کتنی رحمتیں اتر رہی ہوں گی۔ دائیں ابو بکر ہیں، بائیں عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو آ جائیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ لیٹے ہوئے، قبر مبارک ساتھ بنی ہوئی، اور آقا نے فرمایا قبر وہیں پہ بنتی ہے جس مٹی سے مرنے والے کا خمیر لیا جاتا ہے۔ پتہ چلا جمعہ پڑھنے والوں، اللہ نے جس مٹی سے آمنہ کے لال کا خمیر لیا ہے اسی مٹی سے عمر فاروق اور صدیق اکبر کا بھی خمیر لیا ہے۔ کہو مل کے سبحان اللہ۔ ایمان تازہ کر رہا ہوں۔ آؤ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہم سب کو مکہ مدینہ کی مقبول اور ادب والی حاضری نصیب فرمائے۔ حاضری تو بڑوں کی ہو جاتی، ادب نہیں ہوتا، حج منہ میں مار دیا جاتا ہے، عمرہ منہ میں مار دیا جاتا ہے۔ یہ جس کا چاہتا ہے رب اس کا قبول کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رہنے والا پاکستانی 40 سال شرم معاش کے لیے محنت کرتا رہا، پاکستان کا باسی تھا لیکن بد نصیب تھا، اسے عمرہ کرنا نصیب نہیں ہوا۔ میں نے جملہ کہا نا، سمندر کے پاس بھی پہنچا کر رب پیاسا رکھ دیتا۔ ایک آدمی پیاسا جائے دریا اور سمندر کے پاس پہنچ کر بھی واپس ویسا کا ویسا آ جائے، لوگ کہیں گے کیا کما کے آیا ہے، اب بھی کہتا پیاس لگے۔ وہی 40 برس وہاں پہ گزارے، لیکن اللہ کی شان عمرہ نصیب نہیں ہوا، حج نصیب نہیں ہوا۔ اس سے بڑھ کر بدقسمتی دیکھیں، اسے سین حرم میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور جب آپ پاکستان آیا، ساتھی کہتے تھے عمرہ کر لے، حج کر لے، کہتا کر لوں گا، ابھی بڑا وقت ہے۔ 40 برس 35 برس کے بعد واپس پہنچا، پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ موت یہاں کی، قبر یہاں کی، یہ اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ ہوتا۔ جمعہ پڑھنے والوں، دین سننے کا شوق رکھنے والوں، آؤ اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے گھر میں ہم کو جمع کیا ہے۔ ہم دین سننے سنانے کے لیے جمع ہیں۔ شومی قسمت، آج ہر چیز کے لیے وقت ہے، دین سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، میں بھی اسی سوسائٹی کا فرد ہوں۔ مساجد میں جا کے دیکھیے، لوگ جمعہ کی پہلی رکعت میں پہنچتے ہیں، دوسری رکعت میں پہنچتے ہیں، خطبہ سننے کی توفیق نہیں، حالانکہ یہ 2 خطبے 2 فرضوں کے قائم مقام ہیں۔ اس لیے حکم ہے خطبہ اور خاموشی اختیار کیجیے، گفتگو نہ کیجیے، کسی کو اشارہ نہ کیجیے، کوئی نمازی کھڑا اسے یہ بھی نہ کہیے بیٹھ جائیے، آپ خطبہ بڑے ادب کے ساتھ سنیے۔ اللہ آج کے دن تمہیں کیا بتائے، جمعہ پڑھنے والوں کے 8 دن کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔ معاشرے میں، اسی سوسائٹی ہم سب رہتے ہیں، وقت نہیں، دین کا ادب ختم ہو چکا ہے۔ پڑھو پہلے لوگوں کو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضرت عباس کے بیٹے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا، سکے چچا ہیں، قربان جاؤں ان کے بیٹے کا نام عبداللہ، اس لیے آقا نے فرمایا سب سے پیارا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ آج کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو، ساتھ میں معاشرے کی بات بھی کرتا رہتا ہوں، ان سے کہ نام عبداللہ رکھیں، کہتے مولانا صاحب کوئی نیا نام دیجیے۔ ارے ان ناموں میں جو اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے وہ نئے ناموں میں نہیں مل سکتی۔ دیکھو تو صحیح نام کتنا پیارا، عبداللہ، مانا کہ اللہ کا بندہ۔ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں کہتے ہیں، جب اور لوگوں نے آ کر عورتوں نے سوال کیا مریم یہ بیٹا کیسے، رب نے کہا مریم
تم نے چپ کا روزہ رکھنا ہے، جواب نہیں دینا، سوال یہ کریں گے برداشت کر لینا، انگلیاں اٹھائیں گے ان کی طرف دیکھنا نہیں، ہم پھر جواب خود دیں گے۔ رب جواب کیسے؟ فرمایا دیکھنا تو صحیح، ہم ہی تو ساری طاقتوں کے مالک ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں گود میں بیٹے کو لٹائے ہوئے، انگلیاں چل رہی ہیں، یہ کیا چاند چڑھا دیا ہے؟ سوال، لوگ پراپیگنڈے سے متاثر ہوتے، میرا دین ہمارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنی سنائی بات پہ عمل نہ کیا کرو۔ فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے بات سنے اور بات آگے پھیلا دے۔ دوسری بات جمعہ پڑھنے والوں سنو، فرمایا تم تک اگر کسی کا عیب پہنچے اس میں پردہ ڈالو، خاموشی اختیار کرو، وہ جانے اور اللہ جانے۔ اللہ کہتا ہے تو دنیا میں پردہ ڈال کے آ، تو میرے سامنے آئے گا، میں پردے ڈال دوں گا۔ دین سمجھیے، چھوٹی سی بات ملتی ہے ہوا کی طرف پھیلاتے، برائی کو پھیلاتے۔ ارے کسی کی بری بات سنی پھیلائی، کسی کی یہ بات بھی سنائی ہے کہ یہ روزانہ 5 پارے پڑھتا ہے، کسی نے آ کے یہ بھی کہا کسی دوست سے یار تیرا دوست تو اوابین کی نماز چھوڑتا ہی نہیں، مغرب کے بعد جب تک 6 نفل نہ پڑھ لے مسجد سے باہر نہیں نکلتا۔ کسی نے نہیں سنایا ہوگا برائی کی بات فوراً۔ سنیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میرے نبی کے چچا زاد بھائی، کتنا پیارا رشتہ ہے، کتنے قریب کا رشتہ ہے، کتنا پیار کا رشتہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اونچی آواز سے کہتے ہیں، حضور کے چچا بھی اور صحابی بھی، سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا حضرت عباس سے آپ آقا کے چچا لگتے ہیں ایمان تازہ کرنے کے لیے، تو یہ بتائیے آپ رتبے میں بڑے ہیں یا آپ کا بھتیجا بڑا ہے؟ سوال بڑا عجیب کر دیا ہے۔ قربان جاؤں، چچا بھی تو میرے نبی کا ہے، جس نبی کو رب نے علوم دیے تو پھر خاندان کو کتنے علوم دیے ہوں گے۔ فوراً حضرت عباس نے کہا عمر میں بڑا ہوں، شان میں میرا بھتیجا بڑا ہے۔ کہو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ کتنا پیارا جواب، شان میں میرا بھتیجا بڑا ہے، شان اتنی بڑی، سبحان اللہ۔ سارے نبی پیچھے کھڑے ہو کر نبی کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اس سے بڑھ کر شان کیا ہوگی۔ بیت المقدس میں سب کو جمع کر دیا گیا، 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل میرے نبی کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر شان کیا ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس اس دور کے صحابہ اور تابعی آتے تھے۔ تابعی کس کو کہتے؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، اور صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آخری نبی کا دیدار کیا ہو۔ دیکھنے میں تو کافروں نے بھی دیکھا ہے، ابو لہب نے بھی دیکھا، عتبہ شیبہ ولید نے بھی دیکھا، بڑے بڑے کافروں نے بھی دیکھا ہے، لیکن ان پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ صحابی وہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ، اور سے بڑھ کر جنتی کوئی بھی نہیں۔ اونچی آواز سے کہہ دو صحابہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تفصیلات میں جائے بغیر ایمان کو تازہ کرتے ہوئے پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ رات لمبا سفر کر کے ڈیرہ غازی خان علی پور سے صبح پہنچاؤں، اللہ کی توفیق سے وہاں سیلاب زدگان سے ملاقات ہوئی،
آپ حضرات نے جو راشن کے لیے عطیات دیے، ہم نے کوشش کی خود بھی جا کر اس کو تقسیم کریں، الحمدللہ حقدار لوگوں تک پہنچا ہے۔ لیکن یاد رکھیے آج وہ بیچارے کسی جگہ کے نہیں۔ سیلاب کیسا آیا، مکان کی دیواریں نہیں گری ہے، سنیے جمعہ پڑھنے والوں، ان کی زمینیں نیچے سے پانی نے اکھاڑ کے باہر پھینک دی، زمینوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ ہم کہتے ہیں ہماری ہے ہماری ہے، رب کہتا ہے کسی کی نہیں، یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم نے ہی بنایا ہے۔ جا کر ان سے پوچھو، بڑے بنگلوں میں رہتے تھے، ان کی کپاس تیار پڑی تھی، کروڑوں روپے آنے تھے، آج ان کے پاس 1 ٹکا موجود نہیں ہے۔ ان کی حالت یہ ہو گئی، وہ انتظار کر رہے ہیں، لائن میں نہیں کھڑے ہوتے، کون آ کے ہمیں کھانا دے گا، کون آ کے راشن دے گا۔ اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ پناہ مانگا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، استغفار کی کثرت کیا کرو۔ اللہ کی قسم جب اللہ کی پکڑ آتی ہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پوچھئے جا کر کیسا نظام مٹ گیا۔ بارشیں ہوتی تھی، کہتے ابھی بارشیں ضرور ہوئی، لوگ اپنی آنکھوں سے بارش دیکھ رہے تھے، لیکن خدا جانے پانی کہاں سے آیا۔ تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اس نے آ کے مکانوں کی دیواروں کو بھی گرا دیا، چھتوں کو بھی گرا دیا۔ انسانوں کی لاشیں ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، وہ لاشوں کے ساتھ پکڑنے والے بھی گھسیٹ کے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب نشانے پر بیٹھا ہوا ہے، نشانہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ قرآن میں کہتا ہے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ آؤ ہم توبہ کریں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس وقت جو پریشانی میں ہے دعا کرو اللہ ان کی غیبی مدد فرما دے، آمین کہہ دو۔ آپ نے اس کار خیر میں حصہ لیا، اللہ آپ کو جزا دے، اور آگے بڑھیے۔ ابھی تو ان کو مکانات بنانے کی ضرورت ہے، خیموں کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں اس کو جو دیکھا اس کا بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ عورتیں روتی ہوئی آ رہی ہیں، مرد روتے ہوئے آ رہے ہیں، رات سوئے ہوئے تھے، بچہ پاس تھا، صبح اٹھے چارپائی بھی نہیں اور بچہ بھی نہیں ہے، پانی گھسیٹ کر لے گیا۔ لاشیں سامنے گزر رہی تھی، کسی کی جرت نہیں تھی آگے بڑھ کے روک سکے۔ یہ پروردگار کا نظام، استغفار کرنی چاہیے۔ کہہ دو مل کے استغفر اللہ، اونچی آواز سے کہو، پھر کہہ دو استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے، نبی کی پوری امت کو معاف فرما دے۔ حضرات محترم، میں آپ کے سامنے پیغام رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کی ذات کہاں ملتی ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات مکمل کر لوں۔ ان کے پاس جو حدیث سننے آتا تھا تو آپ فرماتے تھے انتظار کریں گے، میں اندر سے خوشبو لگا کر کپڑے پہن کر آؤں گا، کیونکہ اللہ کے پاک نبی کا قول سنانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آج بدقسمتی کیسے کہتے ہیں دل کے بعد آئیے، میں ان سے کہتا ہوں تمہارے سامنے میرے سامنے تھنکر کا قول آئے، کسی مفکر کا قول آئے تو ہم اسے بار بار بیان کرتے ہیں، اس کا راوی مضبوط ہے کہ نہیں، جس نے ہم تک قول سنا پہنچایا ہے اس کی صداقت کی کون سامنے آ کر گواہی دے گا۔ لیکن یاد رکھنا نبی کا قول آتا ہے،
نبی کا فعل آتا ہے، نبی کا حکم آتا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کے لیے صحابی بھی گواہ بنتا ہے، تابعی بھی گواہ بنتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے خود نبی کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تابعی کہتے ہیں میں نے صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، تبع تابعی کہتے ہیں میں نے تابعی کو دیکھا ہے، اور تبع تابعی کے لیے وقت کے ائمہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے تبع تابعی کو دیکھا ہے۔ وہ ائمہ امام احمد، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی یہ آ کر کہتے ہیں ہم نے یہ کام کرتے ہوئے تبع تابعی کو دیکھا ہے۔ پھر ان کے شاگرد آتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے امام مالک کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، امام احمد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، امام ابو حنیفہ کو دیکھا ہے۔ آگے یہ سلسلہ چلتے ہوئے 2022 میں عالم دین بیٹھ کر دارالحدیث میں حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، استاد کہتا ہے میں نے شیخ الہند سے سنا ہے، میں نے شیخ العرب والعجم سے سنا ہے۔ اس طرح دلیل مضبوط بن جاتی ہے۔ تمہارے لیے کسی تھنکر کا قول حیثیت رکھتا ہے، مفکر کا قول حیثیت رکھتا ہے، میرے لیے تمام اکابر کا قول جو نبی کی ذات تک پہنچتا ہے رب کعبہ کی قسم حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تھے آپ کے اکابر، کتنی محنت سے دین پہنچایا۔ امام احمد وضو کر رہے تھے، سنیے یہ بھی سناؤں، شاگرد آیا، حضرت پچھلی طرف تھے، شاگرد آگے تھا، اس کی نظر پڑی فوراً اٹھ پڑا، اور جہاں حضرت وضو کر رہے تھے اس سے پیچھے آ کے بیٹھ کر وضو شروع کر دیا۔ امام احمد کی نظر پڑی، فرمایا یہ تم نے کام کیوں کیا ہے؟ کہا استاد جی میں اس کو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں، کیونکہ میں وضو کر رہا تھا، پانی آپ تک میرا وضو کا پانی پہنچ رہا تھا، پانی جاری ہے، اس سے وضو ہو سکتا ہے، میں آگے آ کے بیٹھا ہوں تاکہ آپ کے پانی جب میری ذات میں پہنچے گا اللہ مجھے علم بھی عطا کر دے گا، ادب بھی عطا کر دے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے اللہ اسے رزق عطا کرتا ہے، اور جو استادوں کا ادب کرتا ہے اللہ اسے علم عطا کرتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ آج ادب نام کی چیز نہیں، بڑے سے بڑے بزرگ کا نام لیتے ہوئے کوئی حضرت کوئی امام کہنے کی ضرورت نہیں، بے ادبی کے ساتھ نام لیا جاتا ہے۔ میں بڑے واضح طور پہ بات کہنا چاہتا ہوں، ادب کرو گے تو سب کچھ ملے گا، دین نام ہی ادب کا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے استاد 7ویں گلی میں رہتے تھے، حضرت امام صاحب نے کبھی اپنا پاؤں 7ویں گلی کی طرف دراز نہیں کیا ہے۔ فرمایا جب پاؤں دراز کرنے لگتا مجھے خیال آتا ہے میرے استاد کا گھر ہے۔ پھر اللہ نے علم دیا، کمال دیا، عروج دیا، تلامذہ دیے، شاگرد دیے، جمعہ پڑھنے والوں کیسے شاگرد دیے۔ ایک شاگرد وہ بھی آیا تھا جو امام صاحب کے پاس پہنچا، استاد جی میں آپ سے دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جاؤ قرآن یاد ہے کہ نہیں؟ کہا استاد جی قرآن یاد نہیں۔ فرمایا میرے مدرسے میں داخلے کے لیے قرآن کا حافظ ہونا پہلی شرط ہے، جیسے آج مدارس میں کہا جاتا ہے پرائمری کر کے آئیے آپ کو پھر حفظ کے کلاس میں داخلہ ملے۔ پرائمری آپ کریں گے 2-2.5 سال میں بچہ قرآن یاد کرے گا، مڈل کا امتحان دے سکے گا۔ وقت کی شاید ضرورت بن چکی ہے، لیکن یاد رکھیے جب وہ آنے والا شاگرد آیا ہے اور اس نے آ کے کہا حضرت داخلہ دے دیجئے، مجھے دین پڑھا دیجئے، فرمایا بیٹا پہلے قرآن یاد کرنا ہوگا۔ استاد جی مجھے قرآن یاد نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ قرآن یاد
یاد کر کے آؤ. ارے جب نکلنے لگا آنکھوں میں آنسو تھے. کہنے لگے استاد جی میری ایک درخواست ہے. میری ماں نے مجھے بڑے مان کے ساتھ بھیجا ہے, دعاؤں کے ساتھ بھیجا ہے. میں ماں کا بیٹا ہوں. میری ماں مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی, وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے سے جدا کرے, لیکن اس نے کہا بیٹا جاؤ قرآن سیکھ کر آؤ, نبی کی حدیث سیکھ کر آؤ, دین سیکھ کر آؤ. میں چاہتی ہوں تو میدان میں اتر کر دین کا مبلغ بن کے آئے, دین کا دائی بن کے آئے, لوگوں تک دین پہنچائے. جا میں تیری جدائی برداشت کر لوں گی, مدرسے میں پہنچ, دین سیکھ, بزرگوں کے پاس جا, ادب سیکھ کر آ. ماں نے دعا کی, مجھے رخصت کیا ہے. استاد جی ساتھ ساتھ قرآن یاد کرتا رہوں گا, مجھے مدرسے میں داخلہ دے دیجئے. استاد نے جواب دیا ہے میرے ہاں استدلال جب ہوتا ہے, مسئلہ جب آتا ہے, استفتاء آتا ہے, فتویٰ پوچھا جاتا ہے, تو میری پہلی نظر قرآن پر پڑتی ہے, دوسری نظر حدیث پر پڑتی ہے, تیسری نظر اجماع پر پڑتی ہے. پھر میں نے 40 علماء کا بورڈ بٹھایا ہوا ہے, ان کے سامنے مسئلہ آتا ہے, ہر ایک اپنی رائے دیتے ہیں. میں ان کی آراء کو سن کر پھر اس لوگوں کے سامنے دین کو آسان صورت میں لے کر آتا ہوں. نہیں بیٹا داخلہ نہیں, پہلے قرآن یاد کر کے آؤ. یہ جانے والا کہتا ہے, شاگرد کہتا ہے استاد جی میرے لیے دعا تو کر دیجئے. میری ماں نے بھی دعا کر کے مجھے رخصت کیا تھا, آپ بھی میرے لیے دعا کر دیجئے, مجھے رخصت کر دیجئے تاکہ رب میری منزل آسان کر دے. یہ منزل آسان نہیں ہے. 30 پارے ہیں, 114 صورتیں ہیں, 6000 سے زائد آیات ہیں. ان کو یاد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. دعا آپ کر دیجئے, ادھر ماں کی دعا ہے, ادھر آپ کی دعا ہوگی. حضرت کے ہاتھ اٹھ گئے. یہ جانے والا نکلا, اس نے قرآن کھولا ہے, مدرسے میں پہنچا ہے. روزانہ کتنا قرآن یاد کر رہا ہے, ایک رکوع یاد کر رہا ہے نہیں, ایک پاؤں یاد کر رہا ہے نہیں, ایک سپارہ یاد کر رہا ہے نہیں. جمعہ پڑھنے والوں, پڑھنے والیوں سنو, جب اللہ حافظہ دیتا ہے, یہ آنے والا شاگرد روزانہ قرآن کی ایک منزل یاد کر رہا ہے. ایک منزل. قرآن کی کتنی منزلیں؟ 7 منزلیں. روزانہ ایک منزل یاد کی. اس کا نام کیا ہے؟ ماں نے نام بھی میرے نبی کے نام پہ رکھا ہے, محمد رحمہم اللہ, رحمت اللہ علیہ. یہ آنے والا شاگرد بعد میں امام محمد بن کر آتے ہیں. اللہ پھر جب ان سے کام لیتا ہے تو پھر کتابیں درجنوں نہیں سینکڑوں لکھوا دیتا ہے. ایمان تازہ کر رہا ہوں. 8ویں دن واپس آ گئے, استاد کی نظر پڑی, اور یہ بھی لکھا ہے نوجوانوں غور سے سنو. کہتے ہیں امام محمد خوبصورت بہت تھے, بڑا نورانی چہرہ تھا. ہاں کیوں نہ ہوتا, میرے نبی کے نام پر نام بھی تو ہے نا. بڑے خوبصورت. پہنچے, استاد کی نظر پڑی, فرمایا بیٹا آپ آگے پھر. میں نے آپ سے کہا تھا داخلہ قرآن کے یاد کیے بغیر نہیں ہوگا. استاد جی آپ نے بڑے خلوص سے دعا کی. راستے میں جاتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ ربا میں دین سیکھنے کے لیے آیا تھا, استاد نے مجھے اگلے مدرسے میں بھیج دیا. اب پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے. میں نے رب سے کہا ربا حافظہ تو دیتا ہے. آنسو نکل رہے تھے. ادھر ماں کی دعا میرے ساتھ تھی, ادھر آپ کی دعا تھی. حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے یار لوگوں 2 دعائیں ضرور لیا کرو, ایک دعا ماں باپ کی اور دوسری دعا استادوں کی. ایک استاد نہیں, سارے استادوں کی. فرماتے تھے چڑیا کبوتر کے اڑنے کے لیے 2 پر چاہیے. علم حاصل کرنے والے اگر تجھے ماں باپ کی دعاؤں کا پر اور استادوں کی دعاؤں کا پر مل گیا تو اللہ تجھے عروج عطا فرما دے. 8ویں دن آ گئے. بیٹا کہا تھا نا یاد کر کے آؤ. کہ استاد جی آپ کی دعا کا اثر تھا, اللہ نے مجھے 7 دن میں قرآن کا حافظ بنا دیا. ہمیں تعجب نہیں ہے,
اللہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتے، وہ ساری طاقتوں کے مالک۔ جانتے ہیں اس مالک کا نام کیا ہے؟ ذرا مل کر کہہ دیجیے، دعا بھی کیجیے، اللہ یہ رحمت آ رہی ہے، اللہ اسے رحمت ہی رکھے، امت کے لیے زحمت نہ بن جائے، پریشانی کا ذریعہ نہ بن جائے، امتحان کا ذریعہ نہ بن جائے۔ دعا مانگا کرو۔ یاد ہوگا میں نے سنایا تھا، حدیث میں آتا اللہ کے پاک نبی نے سیلاب سے پناہ مانگی، حدیث ہے، توجہ رکھیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ہمارے تمام ائمہ کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے، آمین کہہ دو۔ سب نے بڑی محنت کی، دین کے لیے گھر چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑا ہے، لیکن دین نہیں چھوڑا، ڈٹے رہے استقامت کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بعض دفعہ حدیث سننے کے لیے دوسرے کے دروازے پر جاتے تھے، اور یہ بھی سنیے بڑی توجہ سے، میں سوسائٹی کی ذرا ذہن سازی بھی کرنا چاہتا ہوں اور تربیت بھی اپنے اکابر کے حکم میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں تربیت کرنے والا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب کسی کے پاس حدیث سننے کے لیے جاتے تھے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے۔ شدید گرمی کا موسم، پسینہ نکل رہا ہے، آپ یہاں کھڑے؟ فرمایا ہاں میں آنے والے کا انتظار کر رہا ہوں، دروازہ کھٹکھٹا دیجیے۔ فرمایا نہیں، دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ باہر نکلیں گے ان سے استدعا کروں گا۔ وہ جب وہ باہر نکلتے تھے تو آپ ملتے تھے کپڑے پسینے سے بھرے ہوئے، حضرت آپ کب کے آئے ہوئے؟ آپ تو ہمارے محترم، آپ تو میرے نبی کے چچا زاد بھائی، اور آپ انتظار میں؟ فرمایا میں کیوں نہ انتظار کروں، میں اپنے نبی کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، میں جتنی دیر کھڑا رہا ہوں یا کھڑا رہوں گا، اللہ پاک مجھے اس وجہ سے اجر و ثواب عطا فرما دے۔ جمعہ پڑھنے والوں، آج کسی مفتی صاحب کے پاس دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے جائیں، اگر 3-4 منٹ لیٹ ہو جائیں تو سائل فوری طور پہ تنقید شروع کر دیتا۔ دیکھیں جناب، ابھی تک باہر نہیں نکلے، ہم دین پوچھنے کے لیے ان کے پاس آئے، ان کے پاس اتنی فرصت نہیں۔ میرے بھائیوں، تنقید نہ کیا کرو، آپ کو کیا معلوم ہے اندر وہ اللہ کا ولی اس وقت کے ذکر فکر میں لگے ہوئے ہیں، دین کی کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں، قرآن سی کون سی آیت پر ان کی نظر ہے، کون سے مسائل لے کر آ رہے ہیں، کیا میں پتا ہے رات کو یہ امام، یہ بزرگ، یہ مفتی ساری رات جاگتے رہے، اللہ کے دربار میں قرآن کھول کے بیٹھے رہے، اللہ سے علم مانگتے رہے، اس وقت آرام کر رہے ہیں۔ انتظار کیجئے، اس انتظار پر بھی رب آپ کو برابر اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ دین کو سمجھیے، بڑی محنت ہوئی ہے، کوئی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا۔ صحابہ کرام نے لمبے لمبے سفر کیے، مصر تک جا پہنچے تھے، تاریخ اٹھا کر پڑھیے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، سبحان اللہ۔ باپ وہ صحابی جو نبی کا چچا، اور سعود چچا کا بیٹا وہ صحابی جو نبی کا چچا زاد بھائی، وہ صحابی جو مفسر قرآن بن کر سامنے آتے ہیں۔ سنائی میرے نبی تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ نبی کی نماز کا کیا کہنا، کبھی تو
میرے نبی نماز کی ایک رکعت میں کھڑے پوری رات گزر گئی. سجدے میں پہنچے, ساری رات سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے پڑے جا رہے ہیں, اللہ کی بزرگی بیان ہو رہی ہے پوری رات. اور حضرت عبداللہ بن عباس آئے تو میرے اور آپ کے نبی نماز میں کھڑے تھے, تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. یہ ادب کی وجہ سے پیچھے بیٹھ گئے. پھر خیال کیا بیٹھنا کیوں, میرے آقا نماز پڑھ رہے تو میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ تو کہہ دیجیے, تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں, پیچھے کھڑے ہوئے. جیسے نماز اگر دو افراد نماز پڑھ رہے ہو تو مسئلہ کیا ہے کہ امام آگے اتنا نہیں کہ جس طرح عام نمازوں میں امام آگے ہے, نہیں, ادھر امام کی ایڑی ہوگی اور مقتدی کا پنجہ ہوگا, تھوڑا سا فاصلہ, ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. یہ دونوں اس طرح نماز میں کھڑے ہوں گے. یہ بھی آ کے پیچھے کھڑے ہو گئے. میرے نبی نماز نفل پڑھ رہے تھے, آپ نے محسوس فرمایا میرا چچا زاد بھائی آیا ہے. یقینی طور پر آپ نے نماز میں پکڑ کے حضرت عبداللہ کو ساتھ کھڑا کر دیا, برابر کھڑا کر دیا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں تھوڑی دیر تو کھڑا رہا, لیکن میرے دل میں خیال آیا عبداللہ یہ ادب کے خلاف ہے, نبی کے برابر نہیں کھڑا ہونا. سنیے بڑی توجہ سے, ہمارا دین نام ادب کا. ان کو ادب اس لیے معلوم تھا کہ اللہ نے قرآن اتار کر کہا نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اگر تم نے آواز پر آواز بلند کی تو تمہارا نامہ اعمال برباد کر دیا جائے گا. دار اسلام سے خارج کوئی عبادت قبول نہیں. پھر عمر فاروق بھی آتے تھے تو نبی کی مجلس میں صحابہ سے اشارے میں بات کرتے تھے. کہو سبحان اللہ. ادب اس کو کہتے ہیں. اور اکابر کہتے ہیں مسجد نبوی میں جانے والوں کے لیے حکم ہے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو. سلام کرنے کا وقت آئے تو پورے ادب کے ساتھ سلام کیا کرو, آنکھیں جھکا کر, آنکھوں سے آنسو بہا کر, نبی کے سامنے کھڑے ہو کر سلام جب کرو تو یہ سوچ کر کرو میں کہا اور یہ ذات کہا ہے. جناب محمد الرسول اللہ, ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجئے, پھر ایک مرتبہ کہہ دیجئے, درود نہ چھوڑیے بھائی. حضرات محترم, میں پیغام دعوت فکر دے رہا ہوں, معاشرے کو کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کو جب حضور نے برابر کھڑے کیا تو پیچھے ہٹ گئے. روایت میں آتا ہے کہ آقا نے پھر برابر کھڑا کر دیا. حضرت عبداللہ بن عباس پھر پیچھے ہٹ گئے. میرے نبی نے سلام پھیرا, ارشاد فرمایا عبداللہ میں تجھے برابر کھڑا کرتا تھا تو پیچھے ہو جاتا تھا. کاکا میرے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ میں آپ کے برابر کھڑے ہو کے پڑھتا, لیکن آپ کے قرآن جو آپ پر اترا اس نے تو ہمیں ادب سکھایا ہے, آپ نے ہمیں ادب سکھایا ہے. میرا ایمان, میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں نبی کے برابر کھڑا ہو جاؤ, اس لیے پیچھے ہٹ جاتا تھا. میرے نبی جملہ سن کر بہت خوش ہوئے, پھر نبی کے ہاتھ اٹھے اگر دعا کرتے ہوئے کہ اللہ میری امت میں تو نے عبداللہ جیسا پیدا کیا ہے, اللہ یہ عبداللہ میرا چچا زاد بھائی ہو کر میرا اتنا ادب کرتا ہے,
میری دعا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے اس کو قرآن کا فہم عطا فرما دے. پھر نبی کی دعا وہ تو اپنی تاثیر رکھتی ہے. نبی نے دعا کر دی فہم دے دیجئے, قرآن کا علم دے دیجئے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کی دعا ایسی لگی کہ میرے رب نے میرے سینے کو قرآن کے لیے کھول دیا ہے. آج تفاسیر اٹھائیے, روح البیان اٹھائیے, روح المعانی اٹھائیے, عربی کی تفاسیر کو کھولیے, اردو تفاسیر کو پڑھیے. قرآن کی تفاسیر لکھنے والا عربی دان, اردو دان, فارسی میں لکھنے والا وہی لکھنے پہ مجبور ہوتا ہے. میں نے اگر اس آیت میں استدلال سب سے پہلے لیا ہے تو حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کا لیا. نبی کی دعا لگ گئی. دعا لیجیے, بد دعا نہ لیجیے, اور مظلوم کی بد دعا سے بچیے. مظلوم کی بد دعا کے لیے رب نے آرڈر جاری کیا ہوا ہے, اس کو آسمان پر روکنا نہیں, یہ براہ راست عرش تک پہنچے گی. پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی, ناراضگی آ جاتی. میں دعوت دے رہا ہوں کہ آئیے ہم توبہ کریں. بزرگوں نے لکھا ہے جب بندہ کسی جگہ پر گناہ کرتا ہے تو جس جگہ پہ گناہ کرتا ہے وہ زمین بھی اس کے لیے گواہ بن جاتی ہے. یہ زمین کے ٹکڑے ویسے نہیں ہیں جیسے نیکی کی, تو یہ زمین کا ٹکڑا گواہ کہ اللہ اس نے مجھ پر بیٹھ کر قرآن پڑھا, مجھ پر اس نے سجدے کیے, مجھ پر بیٹھ کر اس نے کہا تھا سبحان اللہ. کہہ دو نا. اس لیے مسئلے کے طور پر نماز پڑھو, فرض نماز, سنت ہے دوسری جگہ پر, نفل اس سے ہٹ کر. کیوں؟ تاکہ زمین کا ہر ٹکڑا آپ کے لیے کل گواہ بن کر آ جائے. دین سمجھیے. گناہ کر دیا, خدا نخواستہ شراب پی لی, 40 دن تک تو دعا ہی قبول نہیں. سمجھیے, میرے معاشرے میں یہ جرائم عام ہوتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں معمولی سا نشہ کرتے ہیں. ارے یاد رکھو پروردگار کے نبی نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے. فرمایا یاد رکھنا مشرک کی دعا قبول نہیں ہوگی, ماں باپ کے نافرمان کی دعا قبول نہیں ہوگی, شراب پینے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی. کسی بزرگ کا قول نہیں سنا رہا ہوں, جناب محمد رسول اللہ اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سنا رہا ہوں. دین کو سمجھیے. معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ بے راہ روی کی طرف, بے ادبی کی طرف. غلط معاشرے میں چیزیں پھیلائی جا رہی, من گھڑا چیزوں کو حدیث کہا جا رہا ہے. کل جواب نہیں دینا ہے, سب نے جواب دینا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آئیے ہم اپنے نبی کے آخری دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالیں. کوشش کریں کہ بھائی انشاءاللہ درس قرآن میں بیٹھیے, واعظ میں بیٹھیے, خطاب میں بیٹھیے, دین سنیے, پھر اسے آگے پھیلائیے. اس کے فوائد ہوں گے, اللہ اس پہ راضی ہوگا. کہتے ہیں کہ اللہ والے تھے, انہوں نے کہا میں رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, ساز و سامان پکڑا کہ چلہ لگانے جا رہا ہوں, 40 دن لگا لوں گا, جاؤں گا اللہ سے مانگوں گا, مناجات کروں گا, پانی پاس ہے, ستو رکھے ہوئے, روٹی 1-2 دن کے لے جا رہا ہوں, کھا پی کے گزارا کر لوں گا, بعد میں ستو پر گزارا کر لوں گا. چلہ لگانے چلے گئے. تو میرے بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, آخر چند راتیں چند دن گزرے. رات کو خواب میں آرڈر آیا مارکیٹ میں جاؤ, دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں,
ان دکانداروں میں تانبے کا خریداری کرنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پہنچو، وہ تمہیں ہمارے تک پہنچنے کا راستہ بتا دے گا۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجیے، کتنا بڑا پیغام ہے۔ ابھی 15-20 دن گزرے تھے، خواب دیکھی، صبح مارکیٹ میں آ گئی۔ میں اب اس پہ ایک ترغیب دینے لگا۔ مارکیٹ میں پہنچے، اس کو یوں سمجھ لیجئے لوہا مارکیٹ میں چلے گئے، بادامی باغ چلے گئے، لنڈا بازار چلے گئے، وہاں دکاندار بیٹھے ہوئے، تو دیکھا کہ مائی آئی ہوئی ہے، بوڑھی عورت، ضعیف ہے، نحیف ہے، سفید بال ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک تانبے کی برتن پکڑا ہوا ہے۔ کس کام کے لیے مائی آئی ہوئی ہے؟ بیچنے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ جس دکاندار کو دکھاتی ہے، وہ دکاندار کہتا ہے یہ 4 ریال میں لوں گا، 4 روپے میں لوں گا۔ مائی کہتی ہے نہیں، میں 6 سے نیچے نہیں بیچوں گی، اما اس کی قیمت ہی 4 ہے تو میں 6 کیسے دے دوں؟ تو یہ آنے والا جو رب سے ملنا چاہتا ہے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے۔ ایک دکاندار کے پاس پہنچا، اس نے مائی سے کہا ماں کتنے کی بیچنی ہے؟ بیٹا سب کہہ رہے ہیں کہ 6 کی نہیں، بیچنی میں نے 6 کی ہے۔ اما اسے 6 ریال میں کیوں بیچنا چاہتی ہو؟ تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا بیٹا میرا بیٹا بیمار ہے، طبیبوں نے کہا ہے کہ 6 روپے چاہیے، 6 ریال چاہیے، اس کا نسخہ تیار ہوگا اور اللہ اس کو صحت دے دے گا۔ اس اللہ والے نے اس برتن کو ہاتھ میں پکڑا تو اس نے ماں کے آنسو دیکھ لیے تھے۔ آج میری سوسائٹی آنے والے کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں دیکھتی، مانگنے والے کی مجبوری کو نہیں سمجھتی۔ وہ آوازیں دیتا ہے، بھیک مانگنے والی عورت آنسو بہا بہا کر کہتی ہے مانتا ہوں ان میں پروفیشنل بھی ہے، ان کا مزاج بنا ہوا ہے، لیکن ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب آپ سے مانگنے والا جب یہ کہہ دے کہ اللہ کے نام پہ دے دے تو فرماتے تھے پروفیشنل بھی ہو تو دے دیا کرو، اس نے مانگا اس کے نام پر ہے جس نے تجھے عطا کیا ہے۔ ہاں بھائی، سب کو عطا کرنے والے کا نام کیا ہے؟ ذرا مل کر کہو نا، دل سے کہو، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اس نے ماں کی آنکھوں کے آنسو دیکھے۔ اما 6 میں کیوں؟ اس لیے پھر کہا یہ برتن دکھائیے تو صحیح۔ یہ اللہ کا بندہ تھا، اس نے کہا ماں یہ 6 کی بھی نہیں، یہ تو 40 ریال کی ہے۔ بیٹا مارکیٹ 4 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، میں 40 کا کیسے مطالبہ کروں؟ اما تو کسی سے مطالبہ نہ کر، مجھے دے دے، یہ 40 پکڑ لے۔ یہ آنے والا جو چلہ لگانے گیا ہوا تھا، ہمارے رائے بنڈ والے بھی کہتے ہیں نا چلہ لگاؤ، بستر اپنا اٹھاؤ، اللہ کے دین کے لیے نکلو، اجتماع آ رہا ہے، اللہ اسے کامیاب فرمائے، آمین کہہ دو بھائی۔ حضرات محترم، یہ جس کو بھیجا گیا تھا، اس نے آ کر یہ جب منظر دیکھا تو 40 روپے دینے والے سے پوچھا، سارے دکاندار تو 4 روپے دینے کے لیے تیار نہیں اور تو نے بھی 6 کا ریٹ لگا کر 40 دے دیے؟ تو اس دکاندار نے جواب دیا، اس نے کہا آنے والے نوجوان، میں نے یہ برتن نہیں خریدا، میں نے 40 روپے میں ماں کی دعا کو خریدا ہے۔
تجھے کیا پتا ہے اس دعا کے بعد رب مجھے کیا کیا عطا کرے گا؟ میں نے 40 اس لیے دیے کہ 6 کے بعد شاید پھر ضرورت پڑ جائے، اس کے بعد پھر ضرورت پڑ جائے۔ اللہ کہتا ہے تم میری مخلوق کی ضرورت پوری کرو، میں رب تمہاری ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ جب کوئی ضرورت مند آ جائے اس کے کوائف نہ دیکھا کرو، اس کی آواز سنا کرو، اس کے چہرے کو پڑھا کرو، اس کی آنکھوں کی نمی دیکھا کرو۔ جمعہ پڑھنے والوں اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا کرو، اس کے سفید بالوں کو دیکھا کرو۔ رب کہتا ہے سفید بالوں والے جب ہاتھ اڑتے ہیں مجھے شرم آ جاتی ہے، میں ان کو خالی کیسے لٹا دوں۔ اے انسان مسلمان، تو بھی ایک عقیدے کے ساتھ سفید بالوں والوں کی قدر کر۔ ربا تو بوڑھے کے خالی ہاتھ کو نہیں لٹاتا ہے تو میں بھی تیرے دیے ہوئے مال سے دیتا ہوں۔ پھر رب کہتا ہے پھر دیکھ تو صحیح، تو ککھ پتی ہوگا میں تجھے لکھ پتی بنا دوں گا۔ معاشرے کے کام آئیے، انسانیت کے کام آئیے، خدمت خلق کیجئے، بے بس لوگوں کے لیے میدان میں اتریے۔ آج اللہ کے فضل سے یہ مجھے بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے، جب سیلاب آیا تو سب سے پہلے دینی مدارس کے لوگ باہر نکلے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیجئے، ماشاء اللہ تو کہہ دیجئے۔ مدارس میں تنقید تو فوراً ہوتی ہے۔ مدارس کے لوگ نکلے، علماء نکلے، ہمارے رضاکار نکلے، 4 فٹ پانی تک پہنچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر انہوں نے اچھے مقام پر ان کو پہنچایا۔ مدارس نے اپنا مدرسے کا پڑا ہوا راشن ان لوگوں تک پہنچا دیا، بسترے نہیں تھے بسترے پہنچا دیے۔ یا اللہ دین پڑھنے والے آئے تھے، ہم نے ان کے بسترے دے دیے۔ رب نے کہا ہوگا انتظار کرو پھر دیکھو میں کیسے تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں۔ میں بھی اسی سوسائٹی سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اپنے دائیں بائیں دیکھا کرو۔ سفید پوش لوگ مانگتے نہیں ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، گھر میں بھوک سے رہتے ہیں، اللہ کے سامنے مانگتے ہیں۔ آپ کو رب نے دیا ہے، ان سفید پوشوں کا خیال کیجیے، اس کے لیے آگے بڑھیے، ان کی خدمت کیجیے۔ اللہ کہتا ہے میں بھی راضی ہو جاؤں گا، میرا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پھر دعا کیجیے جو ان سیلابوں میں، ان حادثات میں رب کے پاس پہنچے، اللہ انہیں شہادت کا اعلیٰ رتبہ نصیب فرمائے۔ جو بے گھر ہوئے اللہ انہیں گھر عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا کرو بھائی جو سفید پوش ہیں، اللہ ان کی سفید پوشی پر چادر ڈالے رکھے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ میری دعا ہے آپ حضرات میں بذات خود مستورات اپنے دلوں میں جو نیک حاجتیں اور دعائیں لے کر آئے ہیں، اللہ قرآن کے صدقے میں، اپنے حبیب کے نام کے صدقے میں سب کے دلوں کی نیک حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پھر دعا کریں جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، ہم میں سے ہمارے آئزہ رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، جملہ نمازی بیٹھے ہیں، ان کے جتنے آئزہ رشتہ دار ہیں، ہمارے حاجی شوکت صاحب، حافظ عبید صاحب، ارشد خان صاحب، ان کی اہلیہ، ان کے پڑوسی، حافظ نصیر صاحب، طاہر صاحب، حکیم طاہر صاحب کی ہمشیرہ، آصف بٹ صاحب، حاجی یونس صاحب، عبد الماجد صاحب، عالمگیر بٹ صاحب، حاجی سعید صاحب، قریش صاحب کے بیٹے، اسی طرح ہمارے محترم زاہد صاحب سمیت جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجئے۔ ہمارے بہت محترم ہمارے عزیز بھائی اعجاز صاحب کی اہلیہ سمیت، ندیم کے والد سمیت، اللہ کریم تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے، آمین کہہ دیجئے۔ پھر دعا کیجئے جتنے مسلمان کلمہ گو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے حاجی طیب عمران کی والدہ ڈاکٹر خواجہ بن نظامی صاحب، قاری شکیل صاحب اور جتنے کلمہ گو
اس دنیا سے رحلت کر چکے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ